اب جب اسے یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا چکے ہیں، 1300 سال پہلے، تو اب حضور کی سیرت پڑھنا شروع کیا کہ دیکھیں ان کو سمندروں کا علم کتنا تھا، وہ سمندر کے کتنے ماہر تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ حیرت میں اس وقت ڈوب گیا جب حضور کی زندگی پڑھ کر کے اسے یہ پتا چلا کہ 63 سالہ حضور پاک کی ظاہری زندگی میں کبھی حضور نے ایک بار بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمندر کے سفر میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، اتفاق نہیں ہوا۔ اب وہ شخص کہتا ہے جو کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا، وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود کسی ڈارک سپیس کی خبر دیتا ہے، تو پھر یہ اپنی جانب سے نہیں دے رہا ہے بلکہ اسے اسی نے بتایا ہوگا جس نے سمندروں کو قائم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی مجھے بتاؤ۔ اے میرے عزیزو، دنیا نئی نئی کھوج، نئی نئی ریسرچ کے بعد جو چیزیں لے آتی ہے اور پھر اسے ملا کر دیکھتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتایا تھا۔ انگلینڈ کے ایک محقق نے، ایک دانشور نے اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ چاند کی تحقیق پہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ پھٹا ہوا تھا۔ یہ بھی تحقیق کئی سینکڑوں سال بعد کی ہے۔ جب کسی عالم دین نے یہ کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حضور پاک کا معجزہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ ان کو تحقیق 1000 سال کے بعد ہو رہی ہے، 1200 سال کے بعد انہیں پتا چل رہا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، ایک ایمبریالوجی ایک علم ہے، ایمبریالوجی ڈاکٹریٹ کرنے والے لوگ جانتے ہوں گے، میڈیکل سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے۔ ایمبریالوجی کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں، یہ کیسے ہوتا ہے۔ آج تو مشینیں آئی نا، سونوگرافی ہے، سی ٹی اسکین ہے، ایکس رے ہے، اسکیننگ ہے، یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ کتنے ہفتے کا بنا، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، بچہ کتنے مہینے کا ہوا۔ یہ ایمبریالوجی کا علم جو آیا ہے یہ 15ویں صدی کے بعد آیا ہے، 15ویں صدی کے بعد آیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج یہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ جاتا ہے، اس کے رحم میں نطفہ جاتا ہے، پھر نطفہ کیا بنتا ہے، ڈاکٹر سب کہتے ہیں ایک چنگم کی طرح چپچپا ہوا، چنگم کی طرح چپچپا ہوا ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس کو علقہ کہتے ہیں، عربی میں علقہ چنگم کو بھی کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کے بعد پھر بغیر ہڈی کا گوشت بنتا ہے، نطفے سے گوشت بنتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد، مہینے کے پروسیس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیاں آنے کے بعد پھر چمڑا آتا ہے، پھر بال آتے ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے کا۔ یہ آج کی تحقیق کے بعد سارے ڈاکٹرز مشینوں سے نکالنے کے بعد اس بات کو یہاں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، جب نہ ایکس رے مشین تھی، نہ سونوگرافی، نہ سی ٹی اسکین، کچھ بھی نہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ناز سے وہی قرآن، وہی الہی نکلتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، چنگم کی طرح چپچپا، پھر علقے سے ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ کہتے گوشت کے ٹکڑے کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس مضغے کے اندر ہڈیاں رکھی، گوشت کے اندر پھر ہڈیاں آئی، پھر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی،
ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے عزیزو، بایولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اگر ہیں سائنس کے، سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں تو جا کر پھر سے ایک بار چیک کر لینا، اور قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ مومنون کی پھر سے پڑھ لینا، تمہیں پتہ چلے گا کہ ایمبریالوجی کا پورا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، میں کون کون سی باتوں کا ذکر کروں، کتنی تحقیقات کی بات کروں۔ زولوجی ایک علم ہے، جانوروں کے متعلق جانکاری، پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں یہ آج تحقیق چل رہی ہے، بڑے بڑے لیبوریٹری کام کر رہی ہیں۔ یُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ۔ اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں؟ ان کو کون روک کے رکھ رہا ہے؟ ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ۔ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا۔ زولوجی کا علم قرآن پاک میں ہے، بوٹانی درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہاں پر اگر ایگریکلچر جو یونیورسٹی ہے اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوئے تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، درختوں کی کتنی قسمیں ہیں، پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو قلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دیے۔ اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں، اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں، شاید بنے۔ میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا۔ رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے تو رب کائنات۔ اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی، تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ پکار کر کہا تھا، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، پھر کے گلی گلی دبا وہ کرے سب کی کھائے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کے اعمال کو اگر ڈھونڈنا چاہو، میرے نبی پاک کی ذات میں ہر چیز کا علم مل ہی جائے۔ بے شک ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا دستور حیات محفوظ ہے۔ وہ لوگ ادھر ادھر دیکھیں جن کے پاس ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ لوگ چرا کر کے لائیں قوانین جن کے ہاں خود قوانین نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کو لا تقسیم کرنے والا میرا دین ہے، مذہب اسلام۔ قوانین کون جانتا تھا؟ یورپ جانتا تھا کہ لا کیسے بنائے جائیں، پارلیمنٹ